واو میم دو پیش وم عدوم۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ قرآن کریم میں تو اس مقام پر میم ہے ہی نہیں، جبکہ قاری صاحب یہاں پر میم پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورۃ الکہف کے اندر دو مشکل ترین الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ ایک لفظ ہے آیت نمبر 39 میں اور دوسرا لفظ ہے آیت نمبر 50 کے اندر۔ ہم نے ان دونوں حروف کو آج کے سبق میں پڑھنا سیکھنا ہے۔ بالکل مختصر سی اور چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے شروع سے آخر تک مکمل سبق کو دیکھنا ہے۔ چلتے ہیں سبق کو شروع کرتے ہیں اور دونوں حروف کو ایک ایک کر کے اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکنہ اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں جس مقام پر غلطی ہوتی ہے وہ ہے لفظ لیکنہ۔ پہلے ہم اسے اسپیلنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو وہ بات سمجھاتے ہیں جو اس میں غلط ہو جاتی ہے۔ لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، نون زبر نا، لیکن۔ اب یہاں جو غلطی ہوتی ہے کہ یہ جو گول سرکل والا الف ہے اس سے بعض لوگ کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں، اس طرح سے اس کا ساؤنڈ ادا کرتے ہیں لیکن، اس طرح سے کھینچ کر پڑھیں گے لیکن، جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گول سرکل والا الف اس مقام پر نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے الف مدہ سمجھ کر کھینچ کر پڑھتے ہیں، وہ اپنی اس غلطی کی اصلاح کر لیں۔ آپ نے اسے بالکل نہیں کھینچنا بلکہ بغیر کھینچے اسے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ میرے ساتھ ساتھ ریڈ کیجئے گا۔ لیکنہ اللہ، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ احدا۔ امید کرتا ہوں اگر آپ کی تلاوت میں یہ ممکنہ غلطی ہو رہی ہوگی تو اب یہ سن لینے کے بعد آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ چلتے ہیں آیت نمبر 50 کے اندر جو لفظ ہے اسے بھی پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اس مقام پر جو غلطی ہوتی ہے وہ لفظ عدو پر وقف کرنے میں ہے۔ بعض ساتھی اسے کھینچ کر وقف کر دیتے ہیں، عدو اس طرح سے پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تشدید والا حرف ہے تو اسے لمبا کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور بعض ساتھی اسے بغیر واو کو پڑھے ہی وقف کر دیتے ہیں، وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے یہاں وقف کس طرح سے کرنا ہے؟ اسپیلنگ کے ساتھ اسے سنیے گا۔ عین زبر ع، دال واو دو پیش دوں، واو دو پیش ون، عدوٌ۔ جب آپ اس کو سٹاپنگ ساؤنڈ میں لے جائیں گے تو اسے پڑھیں گے عدو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ جی، لفظ عدو پر وقف سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں جو ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا۔ ہم آپ کو ایک اسپیشل قاعدہ بتائیں گے جس کی روشنی میں آپ یہاں میم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے گا یہاں واو کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، اس کے بعد جو تو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور بسا کے شروع میں با ہے، واو پر تنوین اور آگے با۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر لفظ با آ جائے، تنوین کی یا نون ساکن کی آواز کو میم سے تبدیل کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ جب ہم اسے ملا کر پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہیں، واو میم دو پیش وم عدوٌ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو سورہ کہف کے اندر یہ جو مشکل ترین دو الفاظ ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سبق فائدہ مند لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید تجوید اور قرآن کریم کی درست تلاوت سے متعلق ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔